بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ بلکہ آخرت کی زندگی کو سنوارو۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ سے زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ موت سے چھوٹ جائے چاہے ضائع ہو جانے سے چھوٹ جائے، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مصروف رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کر لے تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہے۔ اگر وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو قرینے سے رکھنے میں لگا جائے، یا اس سے بڑھ کر حماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے لیے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اور اپنی متاع بھی ضائع کرے گا۔ اس حدیث پاک میں دنیا سے محبت نہ کرنے پہ تنبیہ ہے کہ محبت ایسی سخت چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی لگ جائے رفتہ رفتہ آدمی کو اسی کا بنا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی ترغیب فرماتی ہے، اور دنیا سے ترک محبت پہ تنبیہ ہے کہ دنیا سے محبت رکھنے والا اگرچہ آخرت کے اعمال اس وقت تک کرتا ہو، لیکن اس ناپاک دنیا کی محبت رنگ لائے بغیر نہیں رہے گی، اور آہستہ آہستہ آخرت کے کاموں میں تساہل اور حرج اور نقصان پیدا کر دے گی۔ اور بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے سارے پیر و مرشد مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو سارے مفسد مل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ مظاہر حق میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے، اور جو شخص دنیا میں ناز پروردہ رئیس لوگوں کی زیب و زینت کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص کم سے کم روزی پر بھی صبر و تحمل کرتا ہے وہ جنت میں فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ در منشور میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی نصائی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے، اللہ جل شانہ انہیں نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق بات حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے میری اعانت ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، میں اپنے ذمہ مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزوں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، اور نہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہنا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد وہ سو گئے تو حق تعالی شانہ ان پر حکمت کو ڈھانپ دیا۔ در منشور میں اس بات کا ذکر ہے۔ ان سے جو حکمتیں ہیں اور اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں نقل کی گئی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں۔
وہ بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں اور مجھے ملا ان کے یہ بھی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکمہ کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہنے لگے، کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے اعتزاز کرنا۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہوں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے گویا دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک عمل اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کرو، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اسے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی راحت کو آرام ہے اور نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم خوار ہوگا، اور پہاڑ کی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھو۔ جھوٹ بولنا پرندے کے گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والا شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ بیٹا نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلاتا شروع کرتا ہے، اور تم اپنے بستر پہ پڑے سوتے رہو۔ توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ دفتن آ جاتی ہے، اور جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ان کا ارشاد ہے کہ نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاص نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کہ جب بارش اترتی ہے تو اس مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک پہنچ جائے گا۔
ان کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ ان کا ارشاد ہے کہ تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو۔ پس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ اب چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے، اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے، یعنی غمخوار کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات بھر قرض کی فکر میں گزرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو کہ جس سے گناہوں پر جرأت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ جب تم سے کوئی شخص اگر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دیں اور واقعی میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر ہے کہ اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی ہوں۔ در منشور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فقہ ابو اللیث نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت لقمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی، اس وقت آخری وقت ہے، 6 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ حق تعالی شانہ کی جتنی بھی تمہیں احتیاج ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اس کا محتاج ہے۔ آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام ہی نہیں۔ چوتھا یہ کہ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی سنگین مقدمے میں ماخوذ ہو تو جب تک اس کا مقدمے کے خارج ہو جانے کا یقین نہ ہو ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پانچواں یہ کہ گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو، کہ گناہوں کی سزا ضابطے کی چیز ہے اور مراحل میں خسروانہ کی خبر نہیں۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اور احادیث شریفہ میں کثرت سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ نبینا و علیہم السلام کی بعثت اس پر تنبیہ کے لیے ہوئی ہے کہ اس سے دل نہ لگایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا کہ ارشاد فرمایا، کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس مری ہوئی بکری کی کوئی وقت اس کے مالک کے ہاں کیا ہوگی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی بے وقتی اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پھینک دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہے جتنی یہ مردہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی نہ ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے کچھ پینے کو مانگا تو شہد کا شربت خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کو منہ کے قریب فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والے بھی متاثر ہو کر رونے لگے اور خوب روئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ منہ کے قریب کیا، پھر رونے لگے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دفع فرما رہے ہیں، اور کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو اپنے سے ہٹا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے حاضر ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میرے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو کچھ قلق نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
پاک ارشاد ہے کہ بہت زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اس دھوکے کے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کچرے کے ڈھیر پہ سے گزرے جہاں کچھ بوسیدہ ہڈیاں اور فضلہ اور پرانے پھٹے ہوئے چیتڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ آؤ لو دیکھو، یہ ہے دنیا کا منتہا اور اس کی ساری زیب و زینت۔ ناظرین کرام، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کو سنوارنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔